أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام آج میرے جمعہ دینی کمیٹی بھائیوں مصرفہ اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں رمضان مبارک کا عظیم مہینہ چل رہا اور تقریباً 2 عشرہ ختم ہونے والا ہے اور آج سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو گئے. ویسے پورا مہینہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن آخری جو عشرہ ہے یہ دونوں عشرے کے مقابل کچھ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم سبھی جانتے ہیں، جس کا نام قرآن مجید ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کا بھی اس کتاب سے رشتہ جڑ جاتا ہے تو اللہ دنیا کے اندر بھی اس کا ایک مقام عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ تو آئیے میں مثال دیتے چلوں. جبریل امین نام آپ نے سنا ہوگا، فرشتے ہیں اور مشہور فرشتے. وہ اللہ کی جانب اس کلام کو، اس قرآن کو نبی کے پاس لاتے ہیں. غالباً انہی اسباب کی وجہ سے ان کو سید الملائکہ کا مقام مل گیا، یعنی فرشتوں کے سردار. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کتاب کا رشتہ جس سے بھی جڑتا ہے اس کا ایک مقام ہو جاتا ہے. یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اتاری گئی. بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ کوئی گھٹی چھپی نہیں. سید الرسول، سید الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں میں سردار ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے اچھے انسان ہیں، ان کے مقابل کوئی نہیں. یہ کتاب اس امت کو ملی جس میں ہم بھی شامل ہیں. خیر امت، بہترین امت کا مقام ہے. یاد بات ہے اس بہترین کو ہم کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا فالو کرتے ہیں اور کتنی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے قلم دیتا ہے، لیکن مقام ملا ہے.
12 مہینوں میں وہ ایک عظیم مہینہ ہو گیا، رمضان مبارک کا مہینہ، اسی میں ایک کتاب نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، پورا مہینہ اللہ نے اہمیت والا بنایا۔ یہ کتاب جس عشرے میں نازل ہوئی وہ 2 کے مقابل کچھ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہوگی۔ یہ کتاب جس رات نازل ہوئی اس رات کو لیلۃ القدر قرار دے دیا ہے۔ اور آپ دنیاوی طور پر دیکھیں، اللہ نے مسلمانوں کے اندر اس کتاب کی کچھ نہ کچھ محبت رکھی ہے۔ کتنا بھی جو نہ بگڑ جائے لیکن اس کی نگاہ میں اس کتاب کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی کہتے ہیں صاحب یہ حافظ جی ہیں، ماشاءاللہ ان کو پورا قرآن یاد ہے۔ آٹومیٹک آپ کی نگاہ میں اس شخص کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جہاں بھی دیکھیں گے آپ سرک پائیں۔ اچھا، اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، جو اس کتاب سے رشتہ توڑ لیتا ہے دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور آج جو مسلمانوں کی ذلت و خواری ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو قومیں ہیں وہ بہت ترقی یافتہ ہو گئی، وہ بہت ٹیکنالوجی والے ہو گئے، وہ بہت وجہ نہیں ہے۔ یہ سبب ہو سکتا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ امت، اس قوم نے اس کتاب کے ساتھ تماشا اپنے اپنی زندگی میں دیکھو اور ملاؤ کہ ہم اس کتاب کے مطابق کہاں تک چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں بتوشی ہے۔ تو اس کتاب سے رشتہ توڑنے کے بعد ذلیل و خوار بھی ہونا پڑتا۔ آپ دیکھیں، اگر کہیں صاحب یہ قرآن کے حافظ تھے، ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، مگر ابھی ان کو کچھ یاد نہیں ہے، سب بھول گئے۔ جتنی محبت بڑھتی ہے یاد ہونے کے بعد اتنی نفرت میں بدل جاتی ہے۔ یار مارو بہت بیکار آدمی، یہ قرآن بھولا بیٹھا ہے، ایک ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ نے اس کتاب کو جس عشرے میں نازل کیا ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک وجہ ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متعلق ہو گیا، ویسے آپ کی زندگی بہت حرکت والی ہے، ہم جیسے سونے والوں کی طرح آپ کی زندگی نہیں تھی، سونے کے جو اوقات تھے آپ کے بہت مختصر ہیں، اور ہمارے اس مہینے میں جاگنے کے اوقات بہت مختصر ہیں۔ رمضان کا مہینہ مطلب سونے والا مہینہ اور کھانے والا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستعید العشر الاخیر ما لا یستعید فی غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ کسی اور دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے، جبکہ آپ خود محنتی تھے۔ عام دنوں کا حال آپ نے سنا ہوگا، قیام تہجد کی نماز میں اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ پیروں میں سوجن آ جائے، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ اب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بھائی عام دنوں کی عادت، اور جب آخری عرصہ شروع ہوتا تھا تو آپ کی محنت کیسی ہوتی تھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے نا، رات جاگیں گے تو ایسا کریں کہ اگر 2 پارہ پڑھ لیے، 3 پارہ پڑھ لیے تو کوئی صاحب آئیں گے اور چونکہ سے آپ کو پوچھیں گے صاحب آپ نے کتنے پارہ پڑھا، آپ کہیں گے میں نے 5 پارہ پڑھا، تو 5,000 آپ کو پکڑا کے چلے جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ قرآن پڑھیں گے، پتہ ہے کہ دنیا میں 1 ٹکا بھی اس پڑھنے پر ملنے والا نہیں۔ آپ کب پڑھیں گے؟ جب آپ کو یقین ہے کہ جو کچھ پڑھیں گے اس کے ایک ایک حرف پر ثواب ملے گا اور بندہ آخرت میں ملے گا۔ تو آخرت پر جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی آپ محنت کریں گے۔ ہم کیا معاملہ آخرت کے تعلق سے گھبراہٹ کیوں ہوتا ہے؟ ویسا ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا تعلق آخرت سے۔
تو آخری اشیاء بہت اہمیت قابل ہے، اتنی طرف اتنی دعوت اور اتنی محنت کرتے تھے وہ یہ کہ کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ، کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہونے کا یہ فکر ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کو ہوتا تھا ایسے دن بار بار نہیں آتے، سال میں ایک بار آیا، اگلا سال ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی کار سے کہیں جا رہا ہو اور اس کو پتا ہے کہ فلاں اسٹیشن سے میرا ٹکٹ گاڑی آئے گی اور فلاں ٹائم ہے، اور اسی ٹائم کے حساب سے وہ اپنی گاڑی سے نکلتا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کی گاڑی پنچر ہو گئی۔ اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں ٹائم پہ نہیں پہنچا تو میری گاڑی مس ہو جائے گی۔ اس کو یقین ہے نا، اس میں صبح اس کو نہیں ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے جب اس کی گاڑی پنچر ہوگی نا، تو آپ دیکھو گے اس کی جو طرف، اس کی جو لگن اور اس گاڑی کو صحیح کرنے کا اس کا جو جذبہ، اس کی جو فکر ہوتی ہے، آپ بیان نہیں کر پاؤ۔ تو اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے جلدی اپنی گاڑی ٹھیک نہیں کی اور جلدی کوشش نہیں کی تو میری گاڑی مس ہوگی اور ٹکٹ برباد ہوگی۔ یقین ہوتا ہے نا؟ تو ایسے ہی انبیاء کو یقین ہوتا ہے کہ آخری اشراف بہت ہی اہمیت والا ہے، اگر اس میں ہم سو گئے اور محنت نہیں کیے تو محنت کر کے جو فائدہ حاصل ہونے والا وہ ہم سے مس ہو جائے گا اور ہم پائیں گے۔ یہی وجہ ہے، راوی بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشراف کی اتنی محنت کرتے تھے کہ اتنی محنت آپ دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث ہے اذا دخل العشر سے مسلم کی روایت، احیا اللیل، جب آخری عشر شروع ہو جاتا تو اب راتوں کو جاگتے تھے، وائی قطع اللہ، اور گھر والوں کو بھی جگا، وشد المیزر، اور کمر بستہ ہو جاتی، یعنی یہ کہ اب آخری عشرے میں کوئی سستی نہیں، کوئی کائلی نہیں، کوئی دنیا داری نہیں، صرف آخرت کو طرف لے کر آخری عشر ہو جاتی ہے۔ ہمارے بھی آخری عشر ہوتا آتا کہ نہیں آتا، اب آخری عشر ہونے والا ہے، الحمدللہ محنت کرنے والے کرتے بھی ہیں، لیکن آخری عشر ہمارے کیا ہوتا ہے؟ شام میں بازار میں چلے جاؤ، ہماری ماں اور بہنوں کا جو حال ہوتا ہے، ابھی عشر شروع ہونے سے پہلے حالات بڑے خراب ہو جاتا ہے۔ ٹریفک بتانے جام رہتی ہے، کسی نے کمنٹ کیا کہ میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں کوئی ٹریفک بار نہ ہو، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں، یہ رمضان کے دن، اور آخری عشر جب ہوگی نا تو آپ دیکھنا، میں پہلے کہا کہ سارا کام آپ پہلے کر لیا کریں، اگر آپ کو فکر اس مہینے میں زیادہ اتنا عظیم عشرہ ہے، اس عشرے میں رات کو شاپنگ میں آپ گزارو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، آپ راتوں کو جاگتے ہیں، شاپنگ نہیں کر سکتے، اللہ کی بات بولنا، اور ساتھ ہی اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہمارا کام تو جاگتے جاگتے پتہ چلا کہ بچے بازار میں شامل ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سارا کام پیدا ہونا چاہیے، اور پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی کوئی سستی اور وقت نہیں ہوتا۔ آپ سب کی زندگی ہماری آئی اللہ کا پورا ہے، اور ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں کوئی سستی نہیں، کوئی غفلت نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کھانے پینے کا کنٹرول کر دو، سونے کا کنٹرول کر دو، ساتھ وغیرہ آگے پیچھے کر لینا، جو ایک دو جوڑے گا اسے میں کام چلانا، کیا کرتا ہے میں، یہ مقصد ہے اس آخری عشرے میں اتنی محنت کریں، اللہ سے اتنا روئیں، اتنی عبادت کریں کہ اللہ خوش ہو جائے اور فرشتوں کے درمیان اعلان کر دے، فرشتوں تم گوارو جب میں نے فلاں بندے کو معاف فرمایا۔ اگر ایسا آپ کے بارے میں ہو جاتا ہے بہت بڑی بات ہے۔ تو آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے، اس کو آپ خیال رکھیں۔ آخری عشرے میں ایک چیز ہے اعتکاف۔ اعتکاف تو نام سنا ہوگا، الحمدللہ اس مہینے میں ماشاءاللہ دیکھ کر تیاری بھی ہے، اور اعتکاف کے تعلق سے ماشاءاللہ آپ کو بہت ہی متحرک رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے، بلکہ کارا اندازی کی بھی نوبت آ رہی ہے کہ بھائی اللہ کی کارا اندازی کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا،
یہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، لازم پکڑنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ یعکفون علی اصنام اللہ، اللہ نے قرآن کیا مطلب کیا ہے مشرکین کے تعلق کہ یہ لوگ اپنے بتوں کے مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھہرے رہتے، چپکے بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسرے مقام پر کہا معاذ التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے وہ جن کے یہ لوگ مجاور بنے بیٹھے ہیں، اسی سے عاکفون یعکفون اعتکاف وہ تک اسی لفظ سے یعنی ٹھہر کر تین بیٹھ جائے۔ اصطلاحی جو تعریف ہے شرعی تقرب الی اللہ کی نیت سے، آپ اعتکاف کیوں کر رہے ہیں، مقصد کا ہے تقرب الی اللہ یعنی اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرا، یہ اصل مقصد ہے۔ اگر اس مقصد سے آپ مسجد میں اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں اور یہ مقصد آپ نے حاصل کر لیا تو حقیقت اتنی بڑی کامیابی ہے اس کا بدل دنیا میں نہیں سکتا۔ تقرب الی اللہ اور کوئی مقصد نہیں، آپ کہیں چونکہ میں فری ہو کر رہتا ہوں، گھر میں روز جھگڑا لڑائی ہوتا رہتا ہوں، چند 10 دن کے لیے مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں، ٹینشن فری ہو جاتا ہوں، اس نیت سے اگر آئے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یا آپ کسی مقصد سے چلے آئے کہ گھر میں یار بے روزگار ہو بیٹھا رہتا ہوں، کہانی سنتا رہتا ہوں، چلو 10 منٹ مسجد میں بیٹھ کر کے سارا ٹینشن فری کر دیتا ہوں، یہ مقصد ہے تقرب الی اللہ۔ اب یہ کہ جب آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو اللہ کن کن چیزوں سے قریب ہوتا ہے، کیسے قریب کرتا ہے اپنے بندے کو، ان ساری چیزوں پر آپ کو توجہ ہوگی، اور اس میں یہی ہے کہ آپ اللہ سے ہوئے جس میں زیادہ جو توجہ دے وہ اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول اگر میں معلوم ہو جائے مجھے، میں جان دوں کہ لیلۃ القدر یہ ہے یا احساس ہو جائے یا میں پا جاؤں تو میں کیا کروں، تو آپ نے دعا سکھائی، وہ کیا تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار تو بڑا معاف فرمانے والا، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ یہی ہے خلاصہ اس رات میں، یہی ہے کہ کثرت سے آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ اگر آپ کو معافی مل گئی تو الحمدللہ آپ کے سارے مسائل کا حل نکل جائے گا۔ اور اگر آپ کچھ بھی کیے، رات کو جا کر کے کھان پکان بھی خوب کر لیے، سو بھی لیے خوب اور بہت سارا کچھ کر لیے، لیکن جو اصل مقصد معافی آپ کو نہیں مل پائی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کا قربا سکتے ہیں۔ اعتکاف کے تعلق سے آپ سمجھیں کہ اعتکاف یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ نفل چیز، سنت۔ شاید جانتے بھی ہوں گے کوئی ایسا تو نہیں کہ لوگ سمجھ رہے کہ اعتکاف فرض ہے اس لیے آپ بیٹھ رہے تھے، اب چونکہ مولانا صاحب نے بول دیا کہ اعتکاف فرض نہیں ہے تو ہم بیٹھیں گے۔ کیونکہ ابھی اس سے پہلے کسی بھائی نے کہا، نام نہیں بتاؤں گا، اپنے اپنے تجربات ہیں کہ مولانا صاحب لوگ 60% تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر وجہ جو انہوں نے بتائی وہ یہ کیونکہ آپ نے 10 میں یہ کہہ دیا کہ تراویح یہ فرض نہیں ہے، نفل عبادت ہے، اس کی وجہ سے لوگ 60% غائب ہو۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب کہ ابھی تک آپ تراویح فرض سمجھ کے پڑھ رہے تھے، جو نہیں کر رہے، جو جس چیز کا جو مقام ہے اس مقام کا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اور حالانکہ ایسا نہیں، اپنے اپنے تجربات، میرے بھی تجربات 12 سال کے، کہ شروع میں بھیڑ رہتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ بھیڑ کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کس کو نہیں پتا، کوئی آدمی تو کیسا، میں تو تراویح فرض سمجھ کے پڑھ رہا تھا، مولانا صاحب نے کہا یہ نفل ہے، پھر میں نے چھوڑ دیا، کوئی بندہ آج تک مجھے نہیں ملا۔ تو یہ جس کا جو مقام اس کو بتائیے۔ تو یہ ہے کہ بھائی ایسے اعتکاف بھی ایک سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن سنت کا ہے کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا ایک مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں حقیقت میں سنت بنا کے چھوڑی ہے نبی، اور کچھ فرض۔ فرض کا مطلب ہے کہ اب آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی سستی اور کائری نہیں چاہیے۔
ہی کرنا ہے تو بھائی تو فرض تو ہم اس لیے کریں کیونکہ ہم کو کرنا ہے. لیکن کچھ اللہ نے نبی کی سنت بنا کے اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر انٹرسٹ کتنا ہے نبی کی زندگی سے. بھائی اگر یہ کر دیا کہ اعتکاف فرض ہے، ظاہر سی بات ہے پہلے مسائل یہ پیدا ہوتے نا کہ چھوٹی سی مسجد میں رہنے کی جگہ ہوتی ہے اعتکاف ہوتی ہے. اللہ اسلام فطر ہے نا. اور دوسری بات یہ ہوتی کہ پھر ہر کوئی اپنا کاروبار اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا، پھر مسائل کیسے چل سکتے ہیں؟ پھر تو مسائل الجھنے ہی والے تھے نا. تو اللہ نے اس کو چھوڑ دیا یعنی سنت بنا کر نبی کا، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے کن کن بندوں میں نبی کی زندگی کی انٹرسٹ زیادہ ہے. اور ایسی بات ہے جیسے بھائی مسلمان ہے گوشت 100 سے کھاتا لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، لیکن کھانے کے اپنے مزے ہیں. تو ایسے اعتکاف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اعتکاف کرنے والوں کی اگر نیت صحیح ہو تو اللہ کے بندو اعتکاف کے پھر اپنے مزے ہیں. وہ ترائی میں اللہ سے رونا اور وہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کو سجدے میں یاد کرنا اور رکوع میں یاد کرنا، اس کے ایک اپنے مزے ہیں. اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو انٹرسٹ نہیں، بہت سارے لوگ بیچارے چاہتے ہیں بیٹھنا لیکن مسائل ایسے ہیں کہ بیچارہ بیٹھ نہیں سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں اور یہ آسان کام بھی نہیں ہے. آپ سمجھ لیں ایک بندہ 10 دن کے لیے پوری دنیا داری سے الگ تھلگ ہو جائے اور تنہائی میں کر اور صرف اللہ اللہ اسے کیا آسان کام ہے. 5 وقت کی نماز لوگوں سے نہیں پڑھی جاتی. جمعہ کے دن خطبے میں امام صاحب کا ٹائم دے کر کے مسجد میں حاضر ہو رہی ہے. ایسے حالات ہیں. کچھ الحمدللہ ایسے بھی آگے کہتے نہیں صاحب 10 دن تو صرف مسجد کی زینت بن کے ہوئے، 10 دن ہم صرف اللہ کے لیے ہو کے رہیں گے. 10 دن ہمیں نہ کمانا ہے، نہ دنیا داری دیکھنا ہے، نہ بیوی سے تعلق، نہ بچوں سے تعلق، نہ بازار. یہاں تک یہ بھی ہم کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کون دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون چیز، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ایک تو اعتکاف کا ہے. اعتکاف کرنے والا مسجد چھوڑ کر جنازے میں بھی نہیں جا سکتا. تو اعتکاف کے اپنے مزے ہیں، لیکن یہ پیار ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور حقیقت میں جو اعتکاف کرتے ہیں کر لیے اور مقصد حاصل کر لیے، یہ بہت بڑی بات ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ کل عشر آخرہ من رمضان حتی توفا ثم تقفا ازواجہ من بعد. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے. اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف فرمایا. اعتکاف عورتوں کے لیے بھی ہے. وہ الگ جھگڑا ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں گی کہ مسجد میں بیٹھیں گی، اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اعتکاف عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے تو ہے. اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے لیے کرتے. یعنی یہ پیغام یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، 20 دن تو سب دھیان کرتے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن 10 دن آخری عشر جو ہے اس میں ہمیں بالکل دنیا داری چھوڑ ہی دینا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو اعتکاف میں رہے وہ فالتو باتیں بھی نہ کریں. اعتکاف جو کا دائرہ ہوتا ہے نا اسی کے اندر وہ رہنے کی کوشش کریں. ضرورت پڑ جائے تو باہر نکلے، ورنہ وہاں سے نکلے بھی نہ، زیادہ سوئے بھی نہ. موبائل وغیرہ تو بالکل ہی جہاں تو ہو سکے اگر کام چلنے والا ہو تو اس کو دور ہی کر دیں. الگ بات اگر کام نہیں چلنے والا تو ضرور اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن جہاں تک کہ موبائل کبھی کبھی آدمی کا ٹائم بہت خراب کرتا ہے اور زیادہ توجہ دیں وہ عبادت میں اللہ کو یاد کرنے کی دیکھیں اپنے کتنے بجے ہیں. اور پہچان اعتکاف میں بہت بڑی بات ہے. سوال یہ کہ اعتکاف کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، یہ اصل پہچان ہوگی کہ آپ نے اعتکاف کا مقصد حاصل کیا کیا. آپ 10 دن اعتکاف کیے اور جیسے ہی کا چاند نظر آیا آپ چاند کی طرح غائب ہو گئے. جیسے چاند غائب ہوتا ہے نا ایسے پھر آپ غائب ہو گئے. کیا ہوا اعتکاف ہونے پر؟ اس کا یہ مطلب لگتا ہے آپ مسجد میں سونے کے لیے آئے تھے یا گھر سے کوئی ٹینشن تھا، اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے 10 دن بالکل فری مائنڈ جینا چاہتے ہیں. اعتکاف کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب 10 دن آپ نے اللہ سے ایسے لو لگایا اور چاند نظر آنے کے
اعتکاف کو جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. اور جو لوگ اعتکاف نہ کریں، وہ ضروری نہیں کہ اعتکاف کرے گا اور کر بھی نہیں سکتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ آخری عشرے میں کچھ زیادہ ہی توجہ دیں، یہ عبادات کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر کی طرف، سب سے زیادہ فوکس آپ دعا کی طرف. اور یہ دعا کا سلسلہ جو میں نے بتایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم سب سے دعائیں ہم لوگوں کو یاد رہتی ہیں، جن کو یاد ہے چاہیے کہ وہ کوشش کی یاد کریں، پر یہاں دعا ہے. اس میں ایک بندہ بار بار کہتا پروردگار بس تجھ سے ایک ہی سوال ہے کہ تجھے معاف کرنا. تو کہتے ہیں یہ تو ہے کلیئر ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی نگاہ میں کہتے ہیں مجرم ہیں، کوئی بول رہا ہے نہیں، اب مجرم ہیں. اور مجرم کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اس کو کہہ دیا جائے ساؤ تمہارے جرم کو معاف کر دیا. یہ بار بار جب آپ کہیں گے اللہ سے تو بندے کو احساس ہو گیا ہے، اب بندہ ٹھیک ٹھاک. لیکن یہ ہے زبان اور دل ایک ساتھ رہے. اصل ہی زبان سے تو کہتے ہیں دعا پڑھنے کا ایک سسٹم ہے، پڑھنے، لیکن دل میں یہی ہے کہ عید کا چاند نظر آئے گا تو مسجد میں نہیں جانا. اگر دل میں یہی ہے دعا تو اتنی ہم دعا کریں اللہ مجھے معاف فرما دے، مطلب کہ جو ہم نے گھوٹالے کیے ہیں، غلطیاں کی، وہ تو سب مجھے معاف فرما دے، یہی تو مطلب دعا کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ ہو کہ ہم نے جو کچھ ابھی کیا انشاءاللہ وہ جرم نہیں کریں گے، پھر آپ دعا کریں گے، پھر اس کا مزہ ملے گا. اور اگر آپ اتنی ہم دعا پڑھتے ہیں ایک ورد کی طرح سے اور دل میں وہی ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں چھوڑنا ہے، وہ حرام بھی نہیں چھوڑنا ہے، سود بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور جو غلط عادتیں لگ گئی تھی وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، یعنی جتنا سب کچھ چل رہا وہ سب کرنا ہے، اور یہ دعا پڑھی جا رہی ہے، پھر اس کا کوئی مزہ نہیں ملے گا. پھر اس میں وہ جامعیت نہیں آئے گی، وہ چاشنی نہیں آئے گی. یہ دل اور زبان ایک ہونا چاہیے. کبھی کبھی یہ تو منافقت والی باتیں ہو جاتی ہے نا کہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں کچھ اور. تو جو لوگ اعتکاف نہ کریں ان کو بھی چاہیے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور ایک دوست کے کسی لکھنے والے کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے مسلم اللہ رب العالمین کی یاد یا نماز کے لیے مسجد میں ٹھہر جائے، اشارہ اعتکاف وغیرہ مسجد میں، یعنی دنیا چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آئے کوئی بھی بندے مسلم، تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جیسے وہ بندہ جو کھو گیا ہو. کوئی غائب ہو جائے، آپ کے گھر کا کوئی غائب ہو جائے، غائب نہ ہو اتفاق کی بات، غائب ہو جائے اور اس کے بعد وہ آپ کو واپس مل جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. بھائی اتفاق کی بات، آپ کا ایک لاڈلا بیٹا تھا، جوان غائب ہو گئے، آپ کو تھا کہ سارا دار و مدار اسی پر تھا، اس وقت آپ کی کھوپڑی نہیں کام کرے گی، آپ تو ایک دم بوکھلا جائیں گے نا. اور اچانک وہ لڑکا جو غائب آپ کا ہو گیا تو آپ کو مل جائے، آپ کو کتنی خوشی ہوگی. اس خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. ایسے ہی بندہ جب اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر دیتا، اللہ کے ذکر لیے، کوئی اور مقصد نہیں، تلاوت تراویح بھی ہو جائیں گے، گھر پہ موبائل چلانے کی آزادی نہیں ملے گی، آپ کو دیکھے گا چپکے سے موبائل چلائیں گے دل کھول کر. یہ مقصد نہیں، مقصد ہے اللہ کو ذکر کرنے کے لیے، نماز کے اس نیت سے اگر آیا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اس گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی کھویا ہوا بندہ جو ہوتا ہے. کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے اللہ کو ہم بندوں سے بڑی محبت ہے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا جب نالائکی کرتا ہے تو باپ چاٹے بھی لگاتا، تھپڑ بھی لگاتا، گالی کرتا بھی نہیں کرتا. تو ایسے جب بدمعاشیاں کرتے ہیں تو اپن اللہ کی مار پڑتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جب سدھر جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں نا تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. دیکھو میرا بندہ نالائق بنا تھا لیکن اب لائق بن گیا ہے، میرا بندہ مسجد سے بہت دور ہو گیا تھا، کیونکہ بندہ ہے نا اب میرے قریب آ گیا، اللہ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ خیال کریں کہ اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے بالکل الگ کریں. اور حقیقت میں یہ دن بار بار آتے نہیں. میں بہت ہی التجا اور ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں اس کو اہمیت کو سمجھیں، اس کے مقام کو جانیں اور اس کو سمجھیں. اور یہ چیز بار بار آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے پاس پڑوسان کو رہتے تھے، چلے گئے، موقع نہیں ملا ان کو، اگلی بار کوئی گارنٹی نہیں.